اللہ رب العزت کا کروڑ ہائے کروڑ احسان عظیم کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے پہ آئیں تو ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ عزیزان گرامی دیکھیے، اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور دیکھیے اللہ رب العزت نے ہمیں شعبان جیسا مہینہ بھی عطا فرمایا۔ یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے، اب اس کے بعد جو آنے والا مہینہ ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے، اور یہ اتنی برکتوں والا مہینہ ہے، اتنی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان و شہری و شہر رمضان اللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کا مہینہ یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو آقا نے اپنا مہینہ کہا ہے، اور رمضان کو اللہ کا مہینہ کہا ہے۔ تو میرے عزیزوں، کیونکہ یہ وہ برکتوں والا عظمتوں والا مہینہ ہے، اس مہینے کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ اس مہینے میں وہ پیاری اور برکتوں والی رحمتوں والی رات جس کو شب بارات کہتے ہیں، شب بارات برکتوں والی رات ہے، عظمتوں والی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شب بارات اتنی برکتوں والی، اتنی رحمتوں والی رات ہے کہ اس رات میں جو انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، بلکہ اللہ اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ اتنی برکتوں والی عظمتوں والی رات ہے یہ، اور میرے عزیزوں فرمایا جاتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ یہ رات ایسی رات ہے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کی طرف نگاہ رحمت فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت آسمان سے ارشاد فرماتا ہے، اس رات میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یعنی اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مال کو مانگنے والا جو میں اسے مال عطا کروں، ہے کوئی رزق کو مانگنے والا جو میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی اولاد کو مانگنے والا جو میں اسے اولاد عطا کروں، ہے کوئی دنیا میں کامیابی مانگنے والا میں اسے دنیا میں کامیابی عطا فرماؤں۔ یعنی آقا نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے پکار کے کہتا ہے، اے میرے بندوں سنو، یہ برکتوں والی رات ہے، اس رات میں تم جو بھی دعا مانگو گے میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ اور واقعی میں اللہ رب العزت شب بارات میں جو انسان محبت سے عبادت کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، بلکہ اللہ اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ اور یہ اتنی برکتوں والی عظمتوں والی رات ہے، اس رات کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ اس رات میں ہر چیز کو لکھ دیا جاتا ہے، یعنی انسان کو دنیا میں پورے سال کتنا رزق ملے گا وہ اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے، کہ یہ اس سال مرے گا یا نہیں یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس رات میں ہر چیز کو لکھ دیا جاتا ہے، لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال اس کو اولاد ہوگی یا نہیں یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، یہاں تک لکھا جاتا ہے کہ اس سال یہ حج کرے گا یا نہیں، یعنی اسے موت آئے گی یا نہیں یہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اسے موت آنی ہے اگر اس سال تو لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال اسے موت آنی ہے۔ یہ حج کرے گا اس سال تو لکھ دیا جاتا ہے یہ اس سال حج کرے گا، اور اس کے یہاں پر اولاد ہونی
ہے اس سال تو یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی آقا نے فرمایا کہ جو پورے سال میں ہونے والا ہوتا ہے اللہ اپنی قدرت سے پورے سال میں ہونے والے کام کو لکھ دیتا ہے۔ بندہ جو پورے سال کرتا ہے اور کرنے والا ہوتا ہے، جو اس کے نصیب میں ہوتا ہے وہ ہر چیز کو اللہ اس کے نصیب میں لکھ دیتا ہے، اور جو اس کے نصیب میں نہیں ہوتا تو وہ چیز نہیں لکھی جاتی۔ مثال کے طور پر اگر اسے اس سال میں مرنا ہے، یعنی اسے دنیا سے جانا ہے، تو یہ لکھ دیا جاتا ہے اس سال یہ دنیا چھوڑ کے چلا جائے گا، اس سال اسے موت آ جائے گی، یعنی ہر چیز کو لکھ دیا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا میرے عزیزوں یہ اتنی برکتوں والی رات ہے کہ انسان کے نصیب میں جو ہوتا ہے پورے سال میں جو وہ کرے گا، پورے سال میں جو اس کے ساتھ ہونے والا ہوتا ہے وہ اللہ اپنی رحمت سے اس ساری چیز کو لکھ دیتا ہے۔ تو یہ اتنی برکتوں والی اتنی عظمتوں والی رات ہے۔ اور میرے عزیزوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ اس رات میں بنی کلب کی بکریوں کے برابر اللہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ یعنی آقا نے فرمایا کہ اللہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر اللہ رب العزت لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، اللہ رب العزت لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، اللہ رب العزت لوگوں کو معافی کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ میرے عزیزوں یہ بنی کلب ایک قبیلہ، جو قبیلے کے اندر جتنے بھی لوگ تھے ہر کوئی بکریاں پالتا تھا، یعنی یہ بکریوں کے نام سے مشہور تھا یہ قبیلہ، اس لیے اس قبیلے سے تشبیہ دی گئی، اس قبیلے کے ذریعے سے لوگوں کو بتایا گیا۔ آقا نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ رب العزت لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، اللہ رب العزت لوگوں کو معافی کا پروانہ عطا فرماتا ہے، اللہ بے شمار لوگوں کو معاف فرماتا ہے۔ یعنی جو بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، جو بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو بھی قبول فرماتا ہے، اللہ اس کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ میرے عزیزو اللہ اس رات میں اپنے بندوں پر رحمت فرماتا ہے، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو معافی کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ اس رات میں جو سچے دل سے عبادت کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اور اللہ اس انسان کو نیک بنا دیتا ہے، اور جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ تو میرے عزیزو اس رات میں ہر کسی کو معافی کا پروانہ عطا کیا جاتا ہے، لیکن میرے عزیزو کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ اس رات میں معاف نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کو معافی کا پروانہ عطا نہیں فرماتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں۔ اگر وہ بھی سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو اللہ انہیں بھی معافی کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو اس رات میں اللہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر اللہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ معاف نہیں فرماتا۔ ان میں ایک زانی جو زنا کرتا ہے اللہ اسے بھی معاف نہیں کرتا، والدین کی نافرمانی کرنے والے کو بھی اللہ معاف نہیں کرتا، چغل خوری کرنے والے کو بھی اللہ معاف نہیں کرتا، شراب پینے والے کو بھی اللہ معاف نہیں کرتا، جادو کرنے والے کو بھی اللہ معاف نہیں کرتا۔ یعنی جو جادو کرتے ہیں، جو دوسروں کو پریشان کرتے ہیں، جو فالے کھولنے کا کام کرتا ہے کہ اس کی پھال کھول کے بتایا کہ بھئی تمہارے گھر میں یہ پریشانی ہے، تمہارے گھر میں یہ دقت ہے، ایسے انسان کو بھی اللہ اس رات میں بخشش کا پروانہ عطا نہیں کرتا۔ تو میرے عزیزو یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ معاف نہیں فرماتا، اور اللہ سارے لوگوں کو معافی کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ ہاں اگر یہ لوگ بھی اپنے فعل بد سے توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں تو اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما کر اللہ ان کو بھی معافی کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔
اللہ رب العزت انہیں بھی معافی کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو دیکھیے، یہ اتنی برکتوں والی اور اتنی عظمتوں والی رات ہے، اتنی رحمتوں والی رات ہے۔ اور میرے عزیزو بڑی پیاری حدیث پاک ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اس رات میں پوری رات اللہ کی عبادت کرتا ہے، پوری رات اللہ کا ذکر کرتا ہے، پوری رات اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، یعنی پوری رات عبادت کر کے، اپنی رات اللہ کی عبادت کر کے گزارتا ہے، پھر صبح کا روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو میرے عزیزو اللہ اپنے اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے، اور خوش ہونے کے بعد پھر اللہ رب العزت اپنی نگاہ رحمت، اللہ رب العزت اپنی تجلی خاص کو، اللہ رب العزت پوری رات اپنی تجلی خاص آسمان سے دنیا پر ڈالتا ہے، اور ڈالنے کے بعد میں اللہ رب العزت اعلان کرتا ہے کوئی میرا بندہ رزق مانگنے والا جو میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی میرا بندہ اولاد کو مانگنے والا جو میں اسے اولاد عطا کروں، ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے دولت مانگنے والا جو میں اسے دولت عطا کروں، ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے معافی مانگنے والا جو میں اسے معافی کا پروانہ عطا کروں۔ یعنی اللہ رب العزت یہ کہتا ہے، اے میرے بندو، آج کی رات رحمتوں والی رات ہے، جو بھی تم مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا، صرف تم مانگنے والے بن جاؤ، میں تو تمہیں دینے والا ہوں، تم صرف مانگو میری بارگاہ میں، جتنا مانگو گے میں تمہیں مانگنے سے سوا عطا کروں گا۔ تو میرے عزیزو دیکھیے، یہ اتنی برکتوں والی اور عظمتوں والی رات ہے، اس رات میں اللہ ہر کسی کو معافی کا پروانہ عطا فرماتا ہے، لیکن میرے عزیزو کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ معاف نہیں فرماتا۔ زانی جو زنا کرتا ہے اللہ اسے بھی معاف نہیں کرتا، اور شرک کرنے والا اللہ اسے بھی معاف نہیں کرتا، شرک کرنے والے کو بھی اللہ معاف نہیں کرتا۔ تو میرے عزیزو ان غلط کاموں سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ان کاموں میں مشغول رہتا ہے، کسی پر جادو کر دیا، کسی کے نام پر کچھ کر دیا، کسی کو کچھ کر دیا، کسی کو کچھ کر دیا، تو میرے عزیزو یہ سارے کام کرنا گناہ والے کام ہیں، ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ جو انسان ان کاموں پہ رہتا ہے تو میرے عزیزو اللہ انہیں معاف نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت اس رات میں تو ہر کسی کو معاف کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو ہم اللہ کی بارگاہ میں اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ اے اللہ، ہم سے اگر کسی کا دل دکھ گیا ہے، اگر ہماری وجہ سے کوئی پریشان ہو گیا ہے، اگر ہماری وجہ سے کسی کو کوئی پریشانی لاحق ہو گئی ہے، تو مولا ہمیں معاف فرما، مولا ہم معافی چاہتے ہیں، اے مولا تو ہمیں معافی کا پروانہ عطا فرما۔ میرے عزیزو ہمارا کام صرف توبہ کرنا ہے، اور توبہ قبول کرنا یہ اللہ کا کام ہے، اور واقعی میں جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، انسان چاہے کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، انسان چاہے کتنا بھی بڑا سیاکار ہو، اگر سچے دل سے توبہ کرتا ہے، سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ توبہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ کتنا رحیم ہے، انسان چاہے کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، چاہے کتنا بھی بڑا سیاکار ہو، لیکن سچے دل سے اگر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ اس انسان کو نیک انسان بنا دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو دیکھیے اتنی عظمتوں والی برکتوں والی رات ہے یہ، تو اس رات کو ہم ضائع نہ کریں، اس رات کو گھوم کر گلیوں میں بازاروں میں گھوم کر نہ گزاریں،
بلکہ اس رات میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں۔ اور دیکھیے اس رات کی کتنی عظمتیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ کے پاس سے گزرے، جیسے ہی پہاڑ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت پتھر نظر آیا، بالکل سفید رنگ کا پتھر۔ آپ نے اس پتھر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اللہ کی شان و قدرت بیان کی، اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی۔ تعریف بیان کرنے کے بعد میں کہا کہ کتنا خوبصورت پتھر ہے، تو اللہ کی جانب سے آواز آتی ہے، اے عیسیٰ علیہ السلام ابھی یہاں ٹھہرو، اس پتھر کے اندر ابھی ہماری قدرت کا کرشمہ اور دیکھو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی یہ سنا، سننے کے بعد گزرے تو میرے عزیزو اللہ کی جانب سے آواز آتی، عیسیٰ علیہ السلام ابھی یہاں ٹھہرو، ابھی ہماری قدرت کا اور کرشمہ دیکھو، ابھی تو اس پتھر کے اندر دیکھو گے تو دیکھ کر کے حیران ہو جاؤ گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ دیکھنے کی خواہش کو ظاہر کیا کہ رب قدیر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ میرے عزیزو جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اتنا کہا تو وہ پتھر پھٹتا ہے، اس پتھر کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ پتھر کے دو ٹکڑے ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ اس پتھر کے بیچ میں ایک حسین و جمیل نوجوان بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اس پتھر کے بیچ میں بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد حیران ہو گئے، متعجب ہوئے اور دیکھنے کے بعد کہا کہ مولا یہ کیا ماجرا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی نوجوان کے پاس میں گئے، بڑا حسین و جمیل وہ نوجوان اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی نوجوان کے پاس میں گئے اور جانے کے بعد میں کہا کہ اے نوجوان بتاؤ تم یہاں پر ہو، کیا تمہیں بھوک نہیں لگتی، کیا تمہیں پیاس نہیں لگتی؟ تو میرے عزیز اس نوجوان نے کہا کہ دیکھو میرے دائیں طرف ایک انگوروں کا درخت ہے، جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں یہ انگور کھا لیتا ہوں، اور دوسری طرف ایک نہر جاری ہے، جب مجھے پیاس لگتی ہے تو میں اسی میں سے پانی پی لیتا ہوں اور میں شکم شیر ہو جاتا ہوں، پھر میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے نوجوان بتاؤ تو صحیح تم اس پتھر میں بیٹھ کر کتنے عرصے سے اللہ کی عبادت کر رہے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام میں حضرت موسیٰ کے زمانے سے ہوں، یعنی مجھے 400 سال ہو گئے ہیں اس میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے کرتے۔ تو حضرت عیسیٰ نے سوچا یہ نوجوان تو بڑا متقی پرہیزگار، یعنی 400 سال میں ہو گئے اللہ کی عبادت کرتے کرتے، 400 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، نہ اسے دنیا سے کوئی مطلب ہے، نہ اسے کوئی روکنے والا ہے، نہ اسے کوئی ٹوکنے والا ہے، اور نہ اسے کوئی دیکھنے والا ہے۔ یہ تو بڑا نیک انسان ہے، یہ تو اللہ کا بڑا مقرب بندہ ہے۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ نے اتنا سوچا تو اللہ کی جانب سے آواز آتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام یہ تو اتنا نیک متقی پرہیزگار میرا بندہ ہے، لیکن سنیے میرا آخری نبی جس کا نام محمد رسول اللہ ہے، جو آپ کے بعد میں آنے والا ہے دنیا میں، اور اس کی امت ہوگی، اور میں اس کی امت کو شعبان کا مہینہ عطا کروں گا، اور اس مہینے میں ایک رات آئے گی جس کو شب بارات بولتے ہیں، یعنی اس کو شب بارات کہیں گے، اور شب بارات کی رات کی اتنی فضیلت ہوگی جو انسان یعنی جو میرے نبی کا امتی اس رات میں 2 رکعت نفل نماز پڑھے گا تو اس کے 2 رکعت نفل نماز اس کی 400 سالہ عبادت پر بھاری ہوگا۔
یعنی اس کے 400 سالہ عبادت اور میرے نبی کا وہ امتی شب بارات میں 2 رکعت نفل نماز پڑھے گا سچے دل سے، تو اس کی 400 سالہ عبادت ایک طرف اور اس کی 2 رکعت نفل نماز ایک طرف، پھر بھی یہ اس کے 2 رکعت نفل نماز کی برابری نہیں کر سکتا۔ تو میرے عزیزو دیکھیے اس رات کی اتنی برکتیں ہیں، اس رات کی اتنی عظمتیں ہیں کہ انسان سچے دل سے اگر نماز پڑھ لے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے عبادت کر لے، تو اللہ وہ مقام عطا کر دیتا ہے، وہ مقام عطا کر دیتا ہے کہ میرے عزیز و انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ نے مجھے اتنا اونچا مقام عطا کر دیا ہے۔ تو میرے عزیزو دیکھیے اس رات کی اتنی عظمتیں اور اس رات کی اتنی برکتیں ہیں، تو اس رات کو ہم ضائع نہ کریں، اس رات میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، اور ہم اللہ کی عبادت کر کے اگر اس رات میں اللہ کی عبادت کر کے اگر اپنی رات کو گزاریں گے تو انشاءاللہ ہم سے اللہ بھی خوش ہوگا اور اللہ کے رسول بھی خوش ہوں گے، اور ہم جو بھی دعا مانگیں گے اللہ وہ دعا بھی قبول فرمائے گا۔ تو میرے عزیزو ہم سچے دل سے اس رات میں جو آنے والی ہے رات، تو ہم اس رات میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، اور ہم نے اگر کسی کا دل دکھایا ہے، اگر ہم نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو ہم اس سے جا کر کے معافی مانگیں، اور ہم اس سے معافی مانگیں اور ہم اس سے کہیں کہ ہمیں معاف کر دو۔ تو میرے عزیزو اس رات میں ہم پھر سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں تو انشاءاللہ اللہ ہماری توبہ کو بھی قبول فرمائے گا۔ تو اس رات میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اپنے لیے بھی دعائیں کریں، اپنے بھائیوں کے لیے بھی دعائیں کریں، اپنے جو بھائی پریشان ہیں، جو بے اولاد ہیں، ان کے لیے بھی ہم دعائیں کریں، کیونکہ میرے عزیزو اپنے لیے دعا کرنا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ دوسروں کے لیے دعا کرنا کمال ہے، کیونکہ میرے عزیزو جو صرف اپنے لیے دعا کرتا ہے اور دوسروں کے لیے دعا نہیں کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو بھی ایک دم قبول نہیں کرتا، بلکہ جو انسان دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے وہ پھر اپنے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو بہت جلدی قبول فرماتا ہے۔ تو اپنے لیے بھی دعا کریں اور اپنے بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں، تو انشاءاللہ آپ کی دعا کو اللہ ضرور قبول فرمائے گا، اور اللہ رب العزت آپ کو دنیا میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا۔